الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس فتنے کے دور میں، اس زمانے کے اندر ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی نہ کسی مہلک مرض میں وہ انسان مبتلا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ اپنی بیماری سے پریشان ہو چکے ہیں، وہ ڈاکٹرز اور حکیموں کا علاج کرا کر کے وہ تھک چکے ہیں، پھر بھی ایسے انسان اپنے مرض سے نجات نہیں پاتے۔ تو ایسے وقت میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا سہارا لے، اس لیے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وہ دعا مانگی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سے جب بیمار ہوتا ہوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھ کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو جو انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ جس بیماری میں بھی مبتلا ہے، ڈاکٹرز اور حکیموں نے اس بیماری کے بارے میں لا علاج قرار دیا ہو، وہ انسان بہت اپنے آپ سے مایوس ہو چکا ہو، وہ انسان بہت پریشان ہو، تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کا سہارا لے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا عمل دوں گا جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جو انسان اس عمل کو کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفائے کاملہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت مبارک عمل ہے، اکابرین کے مجربات میں سے ہے۔ عمل یہ ہے سو جو انسان بیمار ہو، اس انسان کو چاہیے کہ حالت سجدہ میں جا کر کے یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پاک نام کی برکت سے اس کو شفائے کاملہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اپنے حکم کے مطابق، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔